حضرت ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے جن کا پورا نام ثابت الدہدہ ہے۔ یہ اتنے امیر صحابی تھے کہ ان کے 600 کھجوروں کا باغ تھا، اور ان کی کھجوروں کو جو جس پانی سے سیراب ہوتی تھی وہ میٹھے کنویں کا پانی تھا۔ اسی کے اندر انہوں نے اپنا محل بنایا ہوا تھا، جس کو آج کل ڈیرا کہتے ہیں، زمینوں کے اندر۔ تو اس زمانے میں ایک یتیم بچہ تھا اور ایک بخیل سا انسان تھا، تو ان دونوں کی باغ بالکل جڑے ہوئے تھے۔ جب ہوا چلتی تھی تو یتیم اور بخیل کی کھجوریں مکس ہو جایا کرتی تھی۔ تو یتیم بچے نے چاہا کہ میں اس کے اندر ایک دیوار بنا لوں تاکہ ہماری کھجوریں آپس میں خلط ملط نہ ہوں، ہمارے کاروبار کے مسائل نہ بنیں، آئندہ کی آنے والی لڑائیوں سے بچ جائیں گے۔ تو یتیم بچہ بخیل کے پاس گیا، اس نے کہا کہ میرے بھائی، یہ میں دیوار بیچ میں بنانا چاہتا ہوں، آپ یا تو ایک بیچ میں درخت آ رہا ہے اسے مجھے بیچ دو یا اسے کاٹ دو۔ اس شخص نے کہا نہ تو میں بیچتا ہوں نہ میں کاٹتا ہوں، آپ اپنی دیوار کا خود ہی کوئی حساب لگائیں۔ وہ یتیم بچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا یہ مسئلہ ہے، یہ تنازع ہے، اس کا حل فرما دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو بلایا جو نہیں مان رہا تھا، اس کو بلا کے کہا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے کہتا ہوں، آپ یہ درخت جو بیچ میں آڑے آ رہا ہے اس کو یتیم کو بیچ دو۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میں تو نہیں بیچتا، چلیں اس کو گفٹ کر دیں، ہدیہ کر دیں، یہ بھی نہیں ہوتا، اس سے آپ پیسے لے لیں، کہا یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی آفر کر دی، فرمایا میں جنت میں اللہ سے تمہیں ایک درخت کے بدلے میں لے دوں گا۔ وہ شخص بڑا بدبخت تھا، وہ پھر بھی نہ مانا۔ تو حضرت ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس محفل میں بیٹھے تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ آفر میرے لیے بھی ہے یا صرف اسی شخص کے لیے ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر اس شخص کے لیے ہے جو اس یتیم کا ساتھ دے گا اور اللہ کے لیے فیصلہ کرے گا، اللہ کے لیے اپنا خواہشات کو دبا دے گا۔ تو حضرت ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، فرمایا اے انسان، کیا میرے باغ سے تم واقف ہو؟ میں وہ 600 کھجوروں والا باغ، اس کو سیراب کرنے والا میٹھا کنواں، اور اس باغ کے اندر میرا محل، وہ سب تمہیں دیتا ہوں، تم ایک درخت اس یتیم بچے کو دے دو تاکہ لڑائی ختم ہو جائے۔ وہ شخص پیچھے ہٹا، اس کے قدموں سے زمین نکلی۔ اس نے کہا ابو دہدہ کیا کہہ رہے ہو؟ تمہیں پتہ ہے تمہارا باغ ایک برینڈ ہے، اور مدینے میں تمہارے باغ کی کھجوروں کا الگ ایک معیار ہے، ایک قد کاٹ ہے، ایک قیمت ہے۔ لوگوں کو کہا دیکھو یہ ابو دہدہ کیا کہہ رہا ہے، ہوش میں ہے؟ حضرت ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے شخص، میرے نزدیک اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بہت قیمتی ہے، یہ باغ کوئی قیمتی نہیں ہے۔ چنانچہ حضرت ابو دہدہ آئے، انہوں نے وہ سارا باغ، میٹھا کنواں، محل اس شخص کو ایک درخت کے بدلے دیا۔ آئے اپنی بیوی کو کہا یا ام دہدہ باہر آؤ۔ بیوی بہت عقل مند تھی، سمجھدار تھی۔ اس نے کہا کہ ابو دہدہ سخاوتیں بہت کرتے ہو، اللہ کی راہ میں مال لوٹاتے ہو، کہیں ایسا تو نہیں ہے آج پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو باغ دے دیا؟ فرمایا جی، اس باغ کو اللہ کی جنت میں ایک درخت جس کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی فرمائی ہے، اس کے بدلے میں سودا کر آیا ہوں۔ تو بیوی کتنی عقل مند تھی، ہماری بیویوں کی طرح نہیں تھی کہ تو نے آنے والی نسلوں کا کیوں نہیں سوچا۔ سبحان اللہ، وہ صحابہ کی بیویاں تھیں، کیا تربیت یافتہ تھی، اسلام ان کے اندر رچ بس چکا تھا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے فضائل انہیں پتہ تھے۔ بیوی نے بچوں کو لیا اور بچوں کی جیبوں کو ٹٹولا، ان کی جیبوں سے جو کھجوریں نکلی، جو اس گھر کے متعلق سامان نکلا، وہ بھی وہی اسی باغ میں چھوڑ دیا اور بچوں کو لے کے باہر آ گئی۔ اللہ تعالیٰ ایسے ہمیں صحابہ اکرام کے نقش قدم پہ چلنے والا بنائے۔ جب ایسے ہوتا ہے تو پھر اسی کو شاعر کہتا ہے کہ رکھتے ہیں جو اوروں کے لیے پیار کا جذبہ، وہ لوگ کبھی ٹوٹ کے بکھرا نہیں کرتے۔ اللہ ہمیں صحیح معنوں میں امت کے لیے جینے والا بنائے، امت کا درد رکھنے والا بنائے۔